علم التعلیم پارٹ 2 کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر محبوب ارشد حاضر ہے۔ عزیز طلبہ طلبات، ہم جو ہے وہ آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے علامہ زرنوجی۔ عزیز طلبہ طلبات، کچھ کوسچن ایسے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ بورڈ کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو بورڈ کے حوالے سے بہت جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں، اور ان کا کسی نہ کسی حوالے سے اگر لانگ کوسچن میں نہ آئے تو شارٹ میں آ جاتے ہیں، شارٹ میں نہ آئے تو لانگ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے علامہ زرنوجی جو ہے وہ ہمارا آج کا دوبارہ ٹاپک ہے، اور کچھ طلبہ طالبات کو اس ٹاپک میں کنفیوژن تھی، کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا اس میں مزید رہنمائی درکار ہے، اور اس ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو علامہ زرنوجی کے مقاصد تعلیم ہے نا، ان کو ہم تھوڑی سی مزید اضافی تفصیل کے ساتھ آج ڈسکس آپ کے ساتھ کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ کیونکہ اس ٹاپک میں پہلے تعلیمی ثمرات، مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، طریقہ تدریس اور استاد شاگرد تعلقات اور طلبہ کے لیے ہدایات، یہ ساری جو ہے وہ جامعہ قسم کا کوسچن تھا، جس وجہ سے کچھ ممکن ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ اس کو صحیح کور نہیں کر سکے۔ تو تعلیمی مقاصد تعلیم کے حوالے سے اس کوسچن کو میں مزید بہتری جو ہے وہ دوبارہ ایک طریقے سے آپ کو اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تو تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ یہ سوال آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں لینتھی ضرور ہے لیکن جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ تعارف میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، عظیم فلسفی تھے، دانشور اور ماہر تعلیم تھے۔ ان کے حالات زندگی تفصیل سے نہیں ملتے، لیکن ایک روایت کے مطابق آپ 1170 میں پیدا ہوئے اور 85 سال کی عمر پائیں۔ آپ عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم جو ہے وہ تھے علامہ زرنوجی، اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ عرب کے تھے، عرب کے عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے۔ مشہور کتاب جو ہے علامہ زرنوجی کی، شارٹ کوسچن میں پوچھے گا، مشہور کتاب ان کی تعلیم المتعلم، تعلیمی ثمرات۔ علامہ زرنوجی کے تمام تعلیمی ثمرات کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ علم کی اہمیت کے سلسلے میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ علم حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض بھی نہیں ہے، تاہم طالب علم جو علم حاصل کرے اس کے اصول اور ضوابط جاننا اس پر فرض ہے، یعنی جتنا حاصل کیا وہ اعلیٰ طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ حاصل کرے، تاکہ کسی قسم کا اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہ رہ جائے۔ تعلیمی ثمرات جو ہے وہ اس کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ مقاصد تعلیم، علامہ زرنوجی ظاہر ہے کہ اصول اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر کا اصول جو ہے یہ تعلیم کا ایک مین مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور تکبر اور ذلت نفس سے دامن اپنا بچانا چاہیے۔ علامہ صاحب علم کے ذریعے اس کو مرتبہ روغ و دغبہ سے اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ انسان اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کر سکے۔ عزت و مرتبہ کا خیال، علامہ اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں جن سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے۔ طلبہ کے لیے ہدایات، طلبہ کے لیے ہدایات جو ہیں وہ علامہ زرنوجی نے تعلیم خصوصی طور پر طلبہ کے لیے لکھی ہے، اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے طلبہ کے لیے ہدایات اور رہنما اصول تحریر کیے ہیں۔ طلبہ کے لیے جو انہوں نے ہدایت کی آپ سکرین پر دیکھیں۔ استاد کا انتخاب، علامہ زرنوجی استاد کے انتخاب کے لیے طالب علم کو تاکید کرتے ہیں کہ سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیں، والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کریں۔ جب انتخاب کر لے تو مضمون کی تکمیل تک استاد نہ بدلے۔
اس سے طالب علم کا وقت ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور استاد کی شہرت بھی برقرار رہے گی۔ استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار، پرہیزگار اور صاحب علم ہو۔ صبر و تحمل، تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ علامہ نے اس کی مثال لکڑی کی چھڑی کو سے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا لکڑی کی چھڑی کو سب ہلکی ہلکی آنچ پر سیدھا کیا جا سکتا ہے، تعلیم کے اصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے اور غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ شریک ساتھی کا انتخاب، ہم درس ساتھیوں میں سے دوست ایسے طالب علم کو بنایا جائے جو محنتی صالح ہو، پرہیزگار ہو، صحیح متبع ہو۔ سست اور غلط کار، فسادی، فتنہ پرداز اور بیہودہ طالب علم کو ساتھی نہ بنایا جائے۔ تعلیم کا موضوع دور، علامہ زرنوجی نے اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لید تک کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ نوبلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع ترین دور خیال کرتے ہیں۔ مطالعے کا مناسب وقت، علامہ زرنوجی کہتے ہیں کہ رات کے اوقات جو ہے وہ مطالعہ کے لیے انہوں نے موضوع قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس میں وہ ایک اونٹ کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اس طرح انسانی ذہن بھی رات کو اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ رات میں بھی اور مغرب کے بعد اور سحری کا وقت وہ موضوع ترین خیال کرتے ہیں۔ مطالعے کا طریقہ، مطالعے کا طریقہ جو علامہ زرنوجی نے بتایا ہے وہ علامہ زرنوجی نے حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ حفظ کی بجائے فہم پر زور دیتے ہیں۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آ سکا تھا یہاں سے اسٹوڈنٹ کو، ابھی اس کو میں تھوڑا سا مزید ثانی کرتا ہوں۔ ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ رٹا لگانے سے جو چیز سمجھ کر کی جائے، جو چیز سمجھ کر آپ پڑھتے ہیں وہ زیادہ دیر تک آپ کے ذہن میں اس کے نقوش جو ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں سمجھ کر دو حروف سیکھنا دو بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے۔ علامہ زرنوجی خیال کرتے ہیں کہ سمجھ کر دو حروف سیکھنا دو بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے۔ تو ہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے، اس کے لیے تکرار کے طریقے کو مفید طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے ایک روز قبل کے سبق کو 4 بار اور اس سے مزید ایک روز قبل والے سبق کو 1 مرتبہ دہرائے۔ مطالعے میں اعتدال کا وہ کہتے ہیں طالب علم مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور قوت کار کھو نہ بیٹھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، ایسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، ایسے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ عزیز طلبہ طالبات، علامہ زرنوجی کے جو نصاب تعلیم ہے یہ پہلے میں نے اس کی تفصیل آپ کو بیان نہیں کی، یہ ابھی اضافے کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، یہ آپ نے غور سے اس کو سننا ہے۔ نصاب تعلیم زرنوجی نے نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ اگر شارٹ کوسچن میں یہ سوال آ جائے علامہ زرنوجی نصاب میں کن مضامین کو شامل کرتے ہیں تو آپ نے جواب اس کا اس طرح لکھنا ہے۔ علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، میں اس کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، آرام سے میں اس کو آپ کو لکھوا رہا ہوں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ اب شارٹ کوسچن میں وہ سوال پوچھے گا، اب دیکھیں کہ اگر پوچھتے ہیں کہ علامہ زرنوجی کے نزدیک لازمی مضامین کی حیثیت کس کو حاصل ہے،
लामा जरनोजी के नजदीक लाजमी मजामीन की हैसियत किसको हासिल है? तो उसमें आप लिखेंगे कि लामा जरनोजी के नजदीक लाजमी मजामीन की हैसियत कुरान और हदीस को हासिल है। लामा जरनोजी के नजदीक कुरान लाजमी मजामीन की हैसियत कुरान और हदीस को हासिल है। इसके बाद सानवी दर्जात में फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की तदरीस होनी चाहिए। लामा ज़रनोजी के ये कहते हैं कि सानवी दर्जात में फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की तदरीस होनी चाहिए। इनके ख्याल में फ़िक़्ह का इल्म इतना ज़रूरी है जितना इंसानी ज़िंदगी के लिए खुराक। लामा ज़रनोजी कहते हैं कि फ़िक़्ह का इल्म इतना ज़रूरी है जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए खुराक, और खुराक के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इस तरह फ़िक़्ह का इल्म जो है इतना इम्पोर्टेंट उन्होंने यहाँ पर जो है वो बताया है। आला दर्जों में कहते हैं कि तिब की तालीम दी जाए। अब शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल यहाँ पे बन सकता है कि आला दर्जों में इमाम लामा ज़रनोजी किस पेशा वराना तालीम की ताकीद करते हैं? आला दर्जों में तिब की तालीम जो है वो उस पे जोर देते हैं कि आला दर्जों में तिब की तालीम दी जाए। ताहम फ़िक़्ह और तिब जैसे मज़ामीन इख्तियार करने में तलबा को आज़ादी होनी चाहिए। मज़ामीन के इंतखाब के सिलसिले में मुअल्लिम तलबा की रहनुमाई करे। लामा ज़रनोजी कहते हैं कि मज़ामीन के इंतखाब में तालिब इल्म मुअल्लिम तलबा की रहनुमाई करे। अब लामा ज़रनोजी के नज़दीक तरीक़ा तदरीस, अब तरीक़ा तदरीस जो है उसको मैं आप थोड़ा तफसील के साथ बयान करूँगा। पहले मुख्तसर था, अभी थोड़ा तफसीलन मैं इसको आपको बताऊँगा, और अगर आप इसको नोट करना चाहें, ये पहले से हट के है, थोड़ा इजाफे के साथ है, तो आपने इसमें पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। आपने निकात जो है वो देखे इसमें तरीक़ा तदरीस। अब लामा ज़रनोजी तदरीस में दिलचस्पी पैदा करने के लिए उस्ताद पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि वो नफ्सियाती तरीके, हेडिंग अगर आप बनाए तो आप बना सकते हैं नफ्सियाती तरीकों पर जोर, नफ्सियाती तरीकों पर जोर लिख सकते हैं कि लामा ज़रनोजी तरीका तदरीस में दिलचस्पी पैदा करने के लिए नफ्सियाती तरीकों पर जोर देते हैं। लामा ज़रनोजी तदरीस में दिलचस्पी पैदा करने के लिए नफ्सियाती तरीकों पर जोर देते हैं। अब अगर मजीद हेडिंग आप बनाएं तो आप लिख सकते हैं तालीमी अमल को तहरीक देने का बायस, तालीमी अमल को तहरीक देने का बायस। आप फरमाते हैं कि मौलम के पढ़ाने का जो तरीकाकार होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए, वो इतना पुरअसर होना चाहिए कि इससे तालीमी अमल को तहरीक मिले। उसका पढ़ाने का जो तरीका है वो तालीमी अमल को तहरीक देने का बायस बनना चाहिए। और इसके अलावा तीसरी हेडिंग आप बना सकते हैं नफ्सियाती तकाज़ों और तलबा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना। नफ्सियाती तकाज़ों और तलबा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना। आप लिख सकते हैं कि उस्ताद को चाहिए कि वो जब तदरीस का अमल करे वो पढ़ाते हुए तलबा के नफ्सियाती जो तकाज़े होते हैं उनको मद्देनज़र रखे, और उनकी ज़रूरियात जो है उसको भी मद्देनज़र रखकर वो तदरीस का अमल जो है वो इख्तियार करे, ताकि तलबा जो है उनकी ज़हनी सतह जो है जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको कबूल कर सके, वो उनके जहन में पेवस्त हो सके। इसके अलावा एक हेडिंग आप बना सकते हैं दिलचस्पी का बायस। दिलचस्पी का बायस लामा ज़रनोजी तरीका तदरीस के सिलसिले में ये बयान करते हैं कि उस्ताद को चाहिए कि वो उसका लेक्चर जो है वो या पढ़ाते हुए तलबा को इस तरह पढ़ाए कि वो उसके लिए दिलचस्पी का बायस हो, उसमें वो दिलचस्पी का मुजाहरा करे, वो अपनी इंटरेस्ट जो है वो उसमें
شو کرے، وہ اپنی دلچسپی ظاہر کرے اور وہ سبق جو ہے استاد کا لیکچر جو ہے وہ پورے غور و فکر کے ساتھ سنے اور جو کچھ سنے وہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس طرح علامہ زرنوجی جو ہے وہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تدریسی طریقوں پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا سبق ہو، ایسا پراثر سبق ہو تدریس میں، تدریس اس قسم کی ہونی چاہیے جو طلباء کے لیے دلچسپی پیدا کرے، اور انہوں نے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا ہے۔ عزیز طلباء طلبات، یہ جو ٹاپک تھا یہ تھوڑا اضافے کے ساتھ میں نے ہیڈنگ بنا کے آپ کو دیا ہے۔ کچھ طلباء کو اس میں الجھن تھی، میں نے اب اس کو مزید اضافے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ امپورٹنٹ سوالوں میں سے سوال ہے، اور اس طرح بھی اگر کوئی عزیز طلباء طلبات ایسا کوسچن جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ اس میں کمی رہ گئی ہے، آپ سمجھ آپ کو نہیں آ رہی، تو آپ کمنٹس دیا کریں اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتری کے ساتھ میں ہر لیسن جو روز دیتا ہوتا ہے اس میں ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریوائز کر دیں گے، اس کا ایک دفعہ خلاصہ بیان کر دیں گے، یا کوئی اور اس میں آپ کو کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ وہ دور کریں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح تیار کریں۔ کل انشاءاللہ ہم نئے جو ہے وہ سبق کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل انشاءاللہ جو کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ثانوی اور اعلیٰ درجات میں تدریسی طریقے، ثانوی اور اعلیٰ درجات میں تدریسی طریقے جو بیان کیے جاتے ہیں، یا تعلیم کے مختلف مدارج کے لیے درج ذیل تدریسی طریقے کون سے استعمال کیے جانے چاہیے۔ ابتدائی طریقہ، ثانوی، تقریری، درسی کتب، غیر مطالعہ، اس قسم کا ہم کل اللہ کے فضل سے نوٹ بک، اگر آپ کے پاس بک ہے تو بک کا پیج نمبر جو ہے نا وہ 19-20 آپ نے ایک دفعہ گھر میں پڑھ لینا ہے تاکہ جب لیکچر ہم دیں گے تو زیادہ بہتری سے آپ اس کو جو ہے وہ پک کر سکیں گے۔ پیج نمبر 19 اور 20۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔